ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو لیٹس اکنالج کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ دوبارہ جنگ جو ہے یہ چھڑ چکی ہے۔ اس وقت تک تو کوئی اوبویسلی ہمیں فریق جو ہے وہ لچک دکھانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اگر دکھانا ہوتا تو there was time when they could have done that, not anymore۔ تو کیا ڈائیلاگ اور معاہدے کے چانسز ابھی بھی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت لمیٹڈ رہ گئے ہیں؟ یہ واقعی بہت ہی سنگین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب واقعی ایک خطرہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ شاید پھر سے آل آؤٹ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ سفارتی کانٹیکٹس جاری ہیں، لیکن جو تناؤ ہے، جو ایسکلیشن ہو رہی ہے خطے میں، ایک طرف سے امریکہ حملہ پہ حملہ کیے جا رہا ہے ایران کے مختلف ٹارگٹس پہ، اور دوسری طرف سے ظاہر ہے پھر ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں یو ایس ایسٹس پہ جو کہ گلف ممالک میں ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو چیز سامنے آئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ٹریگر کیا تھا۔ اس کا ٹریگر یہ تھا کہ جب میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئی تو اس میں ایک نقطہ تھا، 5واں نقطہ یا 5th پوائنٹ، اور اس میں کافی وہ ایمبیگوس ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ارینجمنٹس کرے گا کہ وہاں سے جو شپس ہیں اور ویسلز ہیں وہ فریڈم آف نیویگیشن کے تحت وہاں سے گزر سکیں گی اسٹریٹ آف ہارموز سے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ کوشش کی کہ جو ایران کا ظاہر ایک اسٹریٹجک لیوریج بن گیا تھا، تو امریکہ نے کوشش کی اس کو کمزور کرنے کی اور ایک اور راستہ نکالنے کی کوشش کی عمان کے کوسٹ کے قریب، تاکہ وہاں سے ویسلز نکل سکیں۔ اس پہ پھر ایران نے کہا کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور ایران نے پھر یہ کہا کہ جوابی کارروائی وہ لیں گے، اور انہوں نے لی، انہوں نے حملے کیے پھر کچھ ویسلز پہ، بحری جہازوں پہ۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ سچویشن بالکل اسکلیٹ ہوتی گئی اور ہوتی جا رہی ہے، بلکہ پھر آپ کو پتہ ہے جس قسم کے تلخ بیان دیتے ہیں صدر ٹرمپ، اس سے انوائرمنٹ اور ویشیٹ ہوئی۔ تو اب یہ کہنا کہ آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے پھر سے، اس کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ ایک فل اسکیل جنگ کی طرف واپس جائیں۔ لیکن ایسی سچویشنز میں چیزیں اسپن آؤٹ آف کنٹرول بھی کرتی ہیں، تو اس وقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اٹ مائٹ اسپن آؤٹ آف کنٹرول، اور یہ ایسکلیشن اب پھیل بھی رہی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ایک حملہ ہوا ایئرپورٹ پہ یمن میں، جو کہ کنٹرول کرتے ہیں ہوتیز، اور ہوتیز نے پھر الزام لگایا کہ یہ سعودی بیکڈ حملہ تھا، اور پھر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا سعودی عربیہ پہ، وہاں کے کچھ ٹارگٹس پہ۔ تو یہ تو بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن پیدا ہو رہی ہے، جنگ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس قسم کی جو ہوتیز اور سعودیز کے درمیان جو اس وقت شدید قسم کی کانفرنٹیشن ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے 2022 کے بعد جبکہ ان کا ایک ٹروس ہوا تھا۔ تو اوور آل میں سمجھتی ہوں کہ خطہ از آن دی ایج، سیز فائر آلموسٹ کولیپس کر گئی ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران، اور جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی کولیپس ہی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ سیلویج ہو سکتی ہے، کیا سفارتی راستہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت نہ وہ رول آؤٹ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم رول ان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہ وہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں نہ رول ان کر سکتے ہیں، بڑا تفصیلی آپ نے ہمیں جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، گزشتہ 2 دنوں میں جو عالمی پریشر ہے، باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن آپ نے ہرمز کو اگر لے لیا جائے، جو اب تو لگتا ہے کہ بس ایک ہی پوائنٹ ہے جس پہ جنگ کبھی شروع ہو جاتی ہے، کبھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی MOU ہو جاتا ہے، مطلب وہ ایٹمی اثاثے، ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں ذرا تھوڑا پس پشت چلی گئی بیک گراؤنڈ میں ہیں۔ سو کیا موجودہ حالات میں یہ ممکن ہوگا یا کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے؟ دیکھیں، ساری
لڑائی آپ بیٹل کہہ سکتے ہیں، وہ تو کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہے اس وقت. ظاہر ہے ایران ڈزنٹ وانٹ ٹو گیو اپ. یہ جو ان کی اسٹریٹجک لیوریج بنائی ہے انہوں نے، وہاں سے ہی ان کو ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ڈرائیونگ دیئر پاور فرام دیٹ. اور دوسری طرف امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت مذاکرات جاری رہتے اور اس کا تسلسل رہتا تو شاید اس پہ بھی کسی قسم کا سمجھوتا ہو جاتا، حالانکہ وہ مشکل نظر آ رہا تھا. لیکن اس وقت جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی فیصلہ ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں ایگریمنٹ ہوگی. امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ بلاکیڈ پھر سے ریزیوم کریں گے. ایران نے کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیز فائر سے پہلے جو سچویشن تھی اس پہ واپس جا رہی ہے. تو اس کے بالکل بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحبہ یو آر ویری رائٹ، اور مشکل بالکل وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وی آر بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹڈ فرام. اچھا یہ بتائیں کہ ایران پر امریکہ کے حملے ہیں تو obviously ایران کے جوابی حملے ایک بار پھر گلف سٹیٹس پر نظر آ رہے ہیں. تو یہ ممالک جو ہیں گلف سٹیٹس اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کو سپیس دی جائے، جوابی کارروائیاں جو ہیں نہ ہوں، بگ آف دیم. تو کیا یہ ایران پر بھی ایک اخلاقی اور سفارتی دباؤ ہوگا کہ وہ ان ممالک کو نشانہ بنانا بند کریں؟ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی پریشر بھی تو ہے دونوں فریق پہ، ایران اور امریکہ پہ، کہ وہ کسی طرح سے سیز فائر کو مینٹین کریں، اس کو نہ کولیپس کرنے دیں. لیکن لگ نہیں رہا کہ واشنگٹن یا تہران اس قسم کے انٹرنیشنل پریشر کے تحت کچھ کریں گے اور واپس جائیں گے ٹورڈز اے ٹروس. سو سچویشن گلف ممالک کے لیے بھی بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ چیلنجنگ ہے، ظاہر ہے، اس لیے کہ جب تک امریکہ اپنے حملے نہیں بند کرے گا، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں سے تو پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف ٹارگٹس انہوں نے حملے کا نشانہ بنایا ہے امریکہ نے ایران میں. تو اس حوالے سے تو پھر ایران نے تو کہا ہے کہ ہم ان سب حملوں کا جواب دیں گے، اور ان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں، جس سے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا سچویشن اور سنگین ہوتی جا رہی ہے، جنگ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ دونوں نہیں چاہیں گے میرا خیال ہے کہ ایسکیلیشن بالکل ہی آؤٹ آف ہینڈ، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، لیکن اس کا خطرہ اسٹل دیر. اب دونوں نہیں چاہیں گے کہ ایسکیلیشن بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسکیلیشن کنٹرول ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے. بہت شکریہ آپ کا. مطلب اتنی مہینوں سے بات چیت کے انتظار میں پھر بات چیت شروع ہونا بڑی مشکلوں سے، اور اس کے لٹرلی ود ان ڈیز واپس اس صورتحال پہ آ جانا، اٹس ٹیلنگ